وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن۔ اسلام آدھا نہیں پورا مسلمان چاہتا ہے۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، ایمان تو لے آئے ہو، اب ایمان لانے کے بعد یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیے کافی ہے، سال بعد ایک جلوس نکال لیے کافی ہے، سال بعد مسجد میں 2 لاکھ روپے دے دیے کافی ہے، مسجد کی ٹوٹیاں لگوا دی، طہارت خانے بنوا دیے، بس کافی ہیں۔ نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کوئی کام تمہاری اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہونا چاہیے، سب کچھ قرآن سے پوچھو، حدیث سے پوچھو، پھر کام کرو، خوشی بھی غمی بھی سب کچھ ایسے کرو۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا اور اگر تم نے ایمان قبول کر لیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، پھر اس کے بعد لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرنا، اس کے راستوں پہ نہ چلنا۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا ظاہر دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اس نے کھلی دشمنی بنا رکھی ہے تمہارے ساتھ۔ اس نے رب سے وعدہ کیا اللہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹا کر کہیں اور لے جاؤں گا۔ اللہ نے کہا کہ جو میرے بندے وہ کہیں نہیں جائیں گے، جو میرے بندے ہیں نا وہ کہیں نہیں جائیں گے، اپنے ساتھیوں کو لے جا جدھر لے جانا تو نے، جو میرے بندے وہ میرے ہی رہیں گے، وہ کہیں نہیں جائیں گے۔ پھر فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر تم قرآن پڑھنے کے بعد، حدیث مصطفیٰ پڑھنے کے بعد، سنت مطہرہ کو جاننے کے بعد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اصحاب کے اعلیٰ کردار کو جاننے سمجھنے کے بعد بھی تم پھسل گئے، پھر یاد رکھو اللہ پھر کمزور نہیں ہے، اللہ تعالی کمزور نہیں بلکہ وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ اس نے تمہیں آزاد چھوڑا ہے، اور غالب یہ ہے کہ وہ تم سب سے انصاف کے مطابق حساب لے گا، عدل سے، جس کی سزا بنے گی سزا ضرور دے گا، اور جس کا انعام بنے گا اس کو انعام ضرور دے گا۔ وہ غالب حکمت والا ہے، وہ کمزور نہیں ہے۔ اس نے دنیا میں تمہیں چھوٹ دے رکھی ہے، تم اپنی زبان سے جتنے مرضی دعوے کرو، باتیں کرو، قصے سناؤ، کہانیاں سناؤ لوگوں کو، اس نے چھوٹ دے رکھی ہے۔ لیکن جب یہ آخری سانس رک گیا، اور یہ پتہ نہیں کب رک جانا ہے، ما تدری نفس بأی ارض تموت، پتہ نہیں کسی شخص کو بھی اس نے اسپتال میں مرنا ہے، بازار میں مرنا ہے، پارلیمنٹ میں مرنا ہے، کسی تجارت قدے میں مرنا ہے، کسی عیش قدے میں، بت قدے مرنا ہے، کیا پتہ کسی کو۔ لہذا ہر وقت تیاری درست ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا هل ينظرون، کیا وہ انتظار میں ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں؟ الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، وہ اس انتظار میں ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبان میں آئے گا،
اس کے فرشتے آئیں گے، وقضی الامر، اور فیصلہ کر دے۔ بھائی یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کام قیامت کو ہونا ہے، اور تم دنیا میں قیامت کے منظر دیکھنا چاہتے ہو؟ کیسے لوگ ہو تم؟ سمجھ آؤ، سمجھ جاؤ، غور کرو، فکر کرو، عقل سے کام لو، شعور سے کام لو، تدبر سے، تفکر سے کام لو، غیرت ایمانی پیدا کرو اپنے اندر، غیرت ایمانی پیدا کرو اپنے اندر، عقیدہ توحید کو راسخ کرو، حب رسول کو پیدا کرو اور راسخ کرو، اور اپنی دنیا بھی بہتر بناؤ اور آخرت بھی بہتر بناؤ، اور وہ بندے بن جاؤ جن بندوں کا تقاضا قرآن کر رہا ہے، جس قسم کے بندے اللہ کو چاہیے۔ اللہ کو ایسے بندے نہیں چاہیے کہ آدھا اسلام میں آدھا پیچھے کھڑا ہو، مسلمانوں کا لیڈر ہو اور رہنمائی یہود و نصارہ سے لیتا ہو، اس کے غیر ملکی قائدین، عمائدین، لیڈران اور سازشی لوگوں سے رابطے ہوں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کا لیڈر بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔